إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الميكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد،
بعيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قوم هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة معزز ومحتشم سامعين وسامعات रमज़ान मुबारक का बरकतों और रहमतों वाला महीना हमारे ऊपर साया फिगन है और बड़ी जल्दी के साथ एक अशरा हमसे रुखसत हो रहा है और चंद दिन का ये मेहमान बड़ी जल्द हमसे रुखसत हो जाने वाला है। कामयाब वो इंसान है जो अपने मेहमान की कदर करे, इज्जत अफजाई करे और उससे कुछ हासिल कर ले। और बदनसीब वो इंसान है कि जो इस माह मुबारक से कुछ भी हासिल न कर सके। जिस तरह वो पहले था रमज़ान में और रमज़ान के गुज़रने के बाद वो वैसे का वैसा ही था, उस इंसान को किसी तरह का कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। गुज़श्ता खुतबा जुमा आप समाअत फरमा चुके कि हम रमज़ान से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह
10 چیزیں آپ نے سماعت فرمائی، اور میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں ہم میں سے ہر شخص نے انشاءاللہ پوری کوشش کی ہوگی کہ جس قدر رمضان سے فائدہ اٹھایا جا سکے وہ ہم اٹھا لیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم یہ بات سیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم ماہ رمضان میں اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں۔ یوں تو میری عمر 40 سال ہو چکی ہے، 60 سال کا ہو چکا ہوں، بے شمار رمضان میری زندگی سے گزر چکے ہیں، لیکن اگر میں نے اس رمضان کو اپنی اصلاح والا رمضان نہ بنایا، جس طرح باقی رمضان گزر گئے یہ رمضان بھی گزر جائے گا اور میں اللہ کی رحمت سے مایوس بھی ہو جاؤں گا اور محروم بھی ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نتیجتاً کامیابی مجھے دنیا میں بھی نہیں دے گا اور آخرت میں بھی نہیں دے گا۔ تو یاد رکھیے، اصلاح کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت کو خالص کر لے۔ یہ بات بڑی مرتبہ ہو چکی ہے کہ اپنی نیت کو خالص کر لیں۔ یاد رکھیے گا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، اور وہ کیا تھا؟ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعمال جتنے ہیں ان سب کا مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اگر نیت میں اخلاص ہوگا، آپ اللہ کے لیے ہجرت کریں گے، اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کریں گے، ہجرت کا جو اجر ہے اللہ رب العزت آپ کو نصیب فرمائے گا۔ لیکن اگر آپ کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے، آپ ملک پاکستان چھوڑ کر کسی اور ملک کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، روپیہ پیسے کے لیے، کسی خاتون سے شادی رچانے کے لیے، ہجرت کا اجر اللہ رب العزت عطا نہیں فرمائے گا۔ بڑی سادہ سی بات ہے۔ یہ حدیث مبارکہ یوں تو ہر مسلمان کو آتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، لیکن اس کا درست مفہوم آج سیکھ کر جائیے گا۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ علماء نے لکھا، چند احادیث ایسی ہیں، 3-4 احادیث ہمارے پورے دین اسلام کی بنیاد ان 3-4 احادیث پر ہے، اور ان احادیث میں پہلی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات۔ یوں تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے سارے اعمال اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ آپ میں سے بھی ہر شخص اس کا داعی ہے، لیکن حقیقت میں ہم میں سے کس شخص کے دل میں اخلاص ہے اور کون لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کرتا ہے، اس بات کا جائزہ ہمیں لینے کی ضرورت ہے۔ ایک سے زائد مرتبہ آپ کو حدیث مبارکہ سن چکے، اشارہ کر دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ محدث زمان ہے، صحابہ کرام کے دور میں سب سے زیادہ احادیث کے حافظ، کمال سمجھدار آدمی، نبی علیہ السلام کا فرمان ایک تابعی کی خواہش پر اسے سنانے لگے، اور حدیث مبارکہ شروع کرنے سے پہلے بے ہوش ہو گئے۔ دوبارہ سنبھلے، حدیث بیان کرنا چاہیے، لیکن بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔
کتنی بار یہ واقعہ رونما ہوا، بالآخر اپنے آپ کو سنبھالا اور صحیح ہو کر بیٹھے اور حدیث مبارکہ بیان کرنے لگے اور کہنے لگے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ رب العزت کل قیامت کے دن مجاہد کو، سخی کو، عالم دین کو بلائے گا اور ان سے پوچھے گا جوانی دی تھی کہاں صرف کی؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے راستے میں جہاد کیا تھا۔ علم دیا کہاں صرف کیا تھا؟ یا اللہ علم دیا تھا لوگوں کی رہنمائی کیا کرتا تھا۔ مال دیا کہاں صرف کیا؟ یا اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، میں نے تیرے راستے کے اندر مال کو خرچ کیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبتا کذبتا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے، یہ سارے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے تو کیا کرتا تھا۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں، یہ وہ 3 بدنصیب لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العزت ان کو جہنم میں ڈالے گا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا، ان کے ساتھ جہنم کی آگ کو سلگھایا جائے گا۔ کہنے کو تو وہ کہے گا، رب العالمین کے سامنے کہے گا کہ میں نے علم تیرے لیے حاصل کیا تھا، مال تیری راہ میں خرچ کیا تھا، اپنی جان کو تیرے راستے میں قربان کیا تھا، کمی کس بات کی تھی؟ کمی اخلاص کی تھی، کمی نیت کی تھی۔ بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے سالوں میں سعودیہ کی وزارت نے ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کی تھی، اگر یاد نہیں تو یاد کروا دیتا ہوں۔ وہ تصویر مطاف کی تھی، خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانے والوں کی تھی، اور تصویر میں کیا نظر آ رہا تھا؟ ہر حاجی، ہر معتمر احرام پہنا ہوا ہے اور موبائل کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہیں، اور وزارت نے یہ تصویر لے کر اسے اپلوڈ کیا اور اس پر لکھا جو ہاتھ اس مطاف میں اللہ کے سامنے دعا کے لیے اٹھنے چاہیے تھے وہ ہاتھ سیلفی لینے کے لیے اٹھے۔ لاکھوں کی تعداد میں روپیہ پیسہ خرچ کر کے جانے والے لوگ اگر میری اور آپ کی عبادت ایسے کی ہے، اللہ کو یہ قابل قبول تو نہیں ہے۔ رمضان آیا، بڑی خوشی کی بات ہے، مساجد میں رونقیں ہیں، خطبہ جمعہ کا قیام، صلاۃ التراویح کا قیام ہے، ساری نیکی کے کام ہیں، دروس کا سلسلہ ہے۔ شرکت کرنا اچھی بات ہے، لیکن موبائل کے ساتھ تصاویر بنانا اور سارا قیام لائیو چلانا، یہ آپ عبادت کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ارے مسلمان آپ کہاں کھوئے ہیں؟ مسجد حرام میں جا کر بھی آپ کو اللہ یاد نہیں آتا۔ مسجد حرام میں تراویح کی نماز شروع ہونے سے پہلے اپنے فیس بک پیج پر آپ لائیو ویڈیو نشر کرتے ہیں اور اس طرف قیام ہو رہا ہے، آپ اپنے دوستوں کو لائیو ویڈیو دکھا رہے ہیں، حرم کے مناظر دکھا رہے ہیں۔ ارے بدبخت، مسجد حرام میں تو موجود ہے لیکن مسجد حرام کی عبادت سے محروم ہو چکا ہے اور تجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو سمجھتا ہے میری واہ واہ ہو جائے، میں فلاں مسجد میں گیا تراویح پڑھنے کے لیے اور وہاں جا کر لائیو چلاؤں، اپنی سیلفیاں لوں، بعد میں قاری صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر الگ سیلفی لوں، مسجد کے در و دیوار کی سیلفیاں یہ ساری بنا کر لوگوں کو دکھا دوں، اس مسجد میں جو عبادت ہو رہی تھی میں نے اس سے کیا فائدہ حاصل کیا ہے؟
ون سوننے قرۂ کرام ہیں. اپنی مسجد کے قاری صاحب سے مزہ نہیں آتا تراویح پڑھنے کے لیے. کبھی اس طرف جا رہا ہے, کبھی اس مسجد میں, کبھی اس مسجد میں, مزہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. اور وہاں جا کر واللہ 2 رکعتیں نصیب نہیں ہوتی. کیوں؟ اسے فکر ہے میں نے اپنی ساری عبادت اس کو سوشل کرنا ہے, جب تک لوگوں کو دکھا نہیں دوں گا تب تک شاید میری عبادت ہی قبول نہیں ہونی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سحری کا وقت ہے, وہاں تصاویر لے رہے, لوگوں کو دکھا رہے, لوگوں سے سوال کر رہے, میں نے تو آج یہ بنایا تھا, تم نے کیا بنایا ہے؟ افطاری پر بیٹھا ہے, دسترخوان کی تصاویر شیئر ہو رہی ہیں, بتایا جا رہے لوگوں کو آج میرے گھر کے اندر یہ بنا تھا, یہ پکا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا اسے عبادت سمجھتے ہیں؟ یاد رکھیے گا یہ چھوٹا گناہ نہیں بلکہ ریاکاری کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا درجہ دیا ہے. ایک شرک وہ ہے آپ اللہ رب العزت کی ذات میں شرک کریں, کسی اور کو اپنا داتا اور اپنا گنج بخش دستگیر سمجھنا شروع کر دیں. اور ایک کیا ہے, عبادت تو اللہ کے نام کی کر رہے ہیں لیکن اوروں کو شریک کر رہے ہیں. اکیلا نماز پڑھتا ہے 3 منٹ میں, لیکن کسی کے سامنے نماز پڑھنا شروع ہو جائے 30 منٹ سے کم نماز نہیں ہے. یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اسے شرک خفی کہا گیا. ریاکاری کو شرک خفی کا درجہ دیا گیا. یاد رکھیے صدقہ خیرات کرتے ہیں رمضان میں, فلاں غریب کو راشن لے کر دینا ہے, راشن دے رہے اور ساتھ میں تصویر بنا رہے, لوگوں کو دکھا رہے کہ میں نے فلاں کو راشن دیا تھا. تیری ساری عبادت اس کا تعلق موبائل کے ساتھ ہے, سوشل میڈیا کے ساتھ ہے. اور اگر لوگوں کو نہیں دکھا رہا, مسجد میں آ بھی گیا ہے لیکن موبائل کے ساتھ مگن ہے. خطبہ جمعہ ہو رہا ہے اور وہاں واٹس ایپ چلا کر لوگوں کے سٹیٹس دیکھ رہے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا, اور دور کیا جاؤں ہماری اسی مسجد میں نے دیکھا. اللہ کے لیے اخلاص کو, للہیت کو, خیشیت کو, تقوی اور ورع کو اپنے دل میں جگہ دیجئے, اور پھر دیکھیے عبادت کا کتنا مزہ آتا ہے. پھر دیکھیے عبادت کا کتنا مزہ آتا ہے. اس لیے رمضان کے متعلق اصلاح اگر آپ چاہتے ہیں, سب سے پہلے اپنے دل کو خالص کریں, ہر کام اللہ کے لیے کرنا شروع ہو جائے. اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے, حج کی سعادت کے لیے یہاں سے نکلتے ہیں, کیا کسی کو بتانا ضروری ہے کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں؟ اگر چپ چپیتے آپ نکل جائیں, عمرہ کر کے واپس آ جائیں, کسی انسان کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ عمرے پر گئے تھے, آپ حج کی سعادت سے واپس آئے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں عمرہ یا حج قبول نہیں ہوگا؟ اللہ کے لیے یہ سبق میرے لیے بھی ہے, آپ سب کے لیے بھی ہے. اخلاص, ہر کام اللہ کے لیے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. اس دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے ہم کریں. اور یاد رکھیے گا دوسری بات یہ ہے, اپنے وقت کو غنیمت جانیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, الصحت والفراغ. 2 نعمتیں ایسی ہیں لوگ بڑی لاپرواہی برتے ہیں. اور وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ ایک تندرستی ہے اور دوسری فراغت. ان کو غنیمت جانیں. تندرستی ہے, اللہ کی عبادت میں اپنی صحت کو کھپا دیں. وقت آپ کے پاس اضافی موجود ہے, اسے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیجئے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ,
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے نبی جب آپ فارغ ہو اپنے رب کی طرف اپنی کمر کو کس لیجئے، اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔ مفسرین نے لکھا ہے وقت ضائع کرنا ناجائز کام ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وقت فارغ ہو اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ تو جو رب کی طرف رغبت نہیں کرتا بلکہ اس وقت کا غلط استعمال کرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے۔ کتنے لوگ یہاں موجود ہیں اپنا فارغ وقت موبائل کے ساتھ صرف کرتے ہیں، کوئی گیم کھیل رہا ہے، ٹائم پاس کر رہا ہے، کوئی کارٹون دیکھ رہا ہے، بچوں کو دکھا رہا ہے روزہ گزر جائے گا، اور وہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، مطاف کے اندر آدمی بیٹھا ہے، بزرگی آئی ہے، سفید بال ہے اس کے، سامنے چند فٹ پر خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، احرام کی حالت میں ہے اور اپنا موبائل سامنے رکھ کے گیم کھیل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر وقت دیا ہے، صحت عطا کی ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ان دونوں نعمتوں کا استعمال کر لیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج وقت نہیں ہے۔ کتنے ایسے بزرگ ہیں اللہ کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں، لیکن اب اعضاء جواب دے چکے ہیں۔ اس انسان کو چاہیے جس کے اعضاء ابھی درست ہیں، وہ لمبا لمبا سجدہ کر سکتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں اللہ رب العزت کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا سکتا ہے۔ کون سی چیز مانے ہے؟ اسے چاہیے اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لے، اوقات ہیں غنیمت جان لے۔ رمضان میں ایک بہت بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے، باطونی قسم کے اینکر پرسنز جنہوں نے 11 ماہ اہل اسلام کے اسلام کو اور اہل ایمان کے ایمان کو داؤ پر لگا رکھا ہے، اور رمضان میں بھی اتنے بدبخت لوگ ہیں اہل اسلام کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ سحری کے وقت، افطاری کے وقت مختلف چینل اور مختلف پروگرام شروع کر رکھے ہیں، کہیں سحر ٹرانسمیشن چل رہا ہے، کہیں افطار ٹرانسمیشن کے نام سے دین اسلام سے لوگوں کو بدظن کیا جا رہا ہے، مختلف طرح کے چند ٹکے کے مولوی بٹھا کر دین اسلام کا شیرازہ بکھیرا جا رہا ہے، اور دین کے نام پر لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ افطاری کا وقت تھا جب آپ نے اللہ سے دعائیں مانگنی تھی، یہ وہ سحری کا وقت تھا جس وقت میں آپ نے اللہ کو راضی کرنا تھا، وتر پڑھنے کا وقت تھا، چند رکعتیں پڑھنے کا وقت تھا، اپنے اللہ کو منا لینے کا وقت تھا، لیکن آپ نے اپنے موبائل کی سکرین پر مختلف چینلز کھول کر اپنے ان مبارک اوقات کو بھی ان فضولیات میں مگن کر رکھا ہے، اور چاہتے ہیں کہ رمضان سے ہم پوری طرح فائدہ اٹھائیں۔ یاد رکھیے گا، آپ نے نیکیوں کا تھیلا تو پکڑا ہوا ہے، آپ نے شاپر تو پکڑا ہے، اس میں زمزم کا پانی تو ڈال رہے ہیں، اس میں دودھ تو ڈال رہے ہیں، لیکن اتنا نہیں پتا وہ تھیلا، وہ کیس، وہ تھیلی، اس میں سوراخ ہیں، آپ اوپر سے نیکیاں ڈالتے جا رہے ہیں، نیچے سے وہ نکلتی جا رہی ہیں، اور نتیجتاً یہ رمضان ختم ہوتا ہے جس طرح رمضان سے پہلے تھا، وہی کیفیت انسان کی رمضان کے اگلے دن ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور تیسری بات یہ سمجھیے گا، قرآن پاک کو خصوصی وقت دیجئے، اس کے اندر ہمارے لیے اصلاح ہے، ہماری خیر خواہی قرآن میں ہے، اس کو اللہ رب العزت نے روشنی بنایا، ہدایت کا چراغ بنایا،
اس قرآن پاک کا تعلق رمضان کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا روح کا تعلق بدن کے ساتھ ہوتا ہے۔ روح کے بغیر بدن بیکار ہے، اسی طرح ماہ رمضان بھی قرآن کے بغیر بیکار ہے۔ اس پر تفصیل سے آپ پہلے بھی یہ باتیں جان چکے ہیں کہ رمضان کا قرآن کے ساتھ خاص تعلق ہے اور سمجھ کر قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیے، 10 دن رمضان کے گزر گئے، کتنی آیتیں ہیں جو میں نے سمجھ کر پڑھی؟ اگر تو اس سوال کا جواب آپ کو مطمئن کرتا ہے، آپ کامیاب۔ لیکن اگر آپ خود متذبذب ہیں، آپ نے قرآن کو طوطے کے ساتھ کو چند صفحے پڑھ لیے لیکن کسی آیت کو صحیح گہرائی کے ساتھ سمجھا نہیں، تو سمجھیے گا یہ 10 دن تو ایسے ہی گزر گئے۔ قرآن پاک کو سمجھنا اور اس کی مٹھاس کو محسوس کرنا اور اس قرآن کی دعوت کو لوگوں تک پھیلانا، یہ سارے کے سارے کام ضروری ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہوں، پڑھتا بھی ہوں، پہلی صف میں آ بھی جاتا ہوں، یہ ہدایت ہے، کامیابی ہے۔ نہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم سے صرف خود نہیں بچنا، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ تو پہلی صف میں آ گیا، تیرا بیٹا کدھر ہے؟ تو پہلی صف میں آ گیا، تیرا بھائی کدھر ہے؟ تو پہلی صف میں آ گیا، تو نے تو ساری راتیں اللہ کے لیے وقف کر دی، لیکن تیرے نوجوان بہن بھائی، بیٹے اور بیٹیاں، ان کی راتیں کیسے بسر ہو رہی ہیں؟ گھر والے کس ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ آپ تو ٹھیک ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن گھر والے کیا کرتے ہیں؟ ان کو تو گھر میں تو نے LCD لگا کر دے رکھی ہے، صبح سے شام تک بےہودگی کو دیکھتے رہتے ہیں، اور یوں سارا گھر رحمتوں اور برکتوں سے بالکل محفوظ رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ شیطان کے دروازے اس گھر کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ خیر و برکت تیرے اندر کیسے آئے جب تیرا گھر اس آلودگی سے پاک نہیں ہے، صاف نہیں ہے؟ قرآن پاک کی حلاوت اور مٹھاس، اس کے لیے وقت نکالیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے، اپنے آپ کو تقوی کا عادی بنائیں۔ خلی الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ آپ بڑے گناہ بھی چھوڑ دیں، چھوٹے گناہوں کو بھی خیر آباد کہتے ہیں۔ اگر آپ بڑے بڑے گناہوں سے تو بچتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ کر لیتے ہیں، کہ پھر کیا چھوٹا گناہ ہی ہے نا، داڑھی کاٹنا اس میں کیا حرج ہے، چھوٹا گناہ ہی ہے۔ مرد ہوں، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہوں، پھر کیا ہے، میرا اپنا فعل ہے۔ ماں بہن بیٹی سوچتی ہے اگر میں پردہ نہیں کرتی تو پھر کیا ہے، میں کون سا اکیلی ہوں؟ ہزاروں کی تعداد میں ایسی خواتین ہیں جو پردہ نہیں کرتی۔ یاد رکھیے گا، اس کا نام تقوی نہیں ہے، اس کا نام ورع نہیں ہے، اس کا نام خشیت نہیں ہے، اس کا نام اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف کیا ہے؟ اللہ کی بات آ جائے، آپ فوری طور پہ اس بات کے سامنے لبیک کہہ دیں۔ پیغمبر کی بات آ جائے، فوری طور پر اپنے سارے کاموں کو آپ چھوڑ دیں، پیغمبر کی بات کو، ان کی سیرت کو، ان کے عمل کو، ان کے فرمان کو آپ فوراً سینے کے ساتھ لگا لیں۔ اس کو تقوی کہتے ہیں۔ عادی بنائیے، اپنے آپ کو عادی بنائیے۔ لیکن بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم نے اس رمضان کو کھیل تماشا بنایا ہے، اور آپ میری بات سے اتفاق کریں گے، صبح سحری کے وقت بیدار ہوتا ہے آدمی، اور اس کی ہزار کوشش ہوتی ہے کہ دسترخوان پہ جو کچھ پڑا ہے یہ سارے کا سارا میں کھا لوں، کیونکہ سارا دن میں نے بھوکا رہنا ہے۔ بسیار خوری
کثرت کے ساتھ کھانا، اپنے پیٹ کو ہر طرح سے بھر لینا، رمضان کا یہ مقصد تو نہیں تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے تو فرمایا پیٹ کے 3 حصے کیا کرو، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے۔ لیکن پوری کوشش انسان کی کیا ہوتی ہے؟ وہ اوپر تک بھر جائے، ہر طرح کی چیز کھا پی لے۔ روزے کا مقصد یہ تھا۔ اور سحری کے بعد جب اتنا آدمی کھا لیتا ہے، ظاہر فجر کی نماز پھر اتنی لمبی نہیں پڑھی جاتی، پھر غصہ آ رہا ہوتا ہے قاری صاحب پہ، اتنی لمبی قرات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ درس اتنا لمبا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور بعض تو اتنے بد نصیب ہیں، رمضان کے پہلے دوسرے دن تو بڑے لوگ آئے، لیکن اب جیسے جیسے رمضان پرانا ہوتا جا رہا ہے، مسجدوں کے ساتھ ہمارا تعلق بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ تو سحری کر کے فوراً وہیں پہ، معاف کیجئے گا، جس طرح جانور گرتا ہے اس طرح اپنے بستر پر لیٹ جاتے ہیں، ظہر تک کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہ صبح کا وقت جو خیر و برکت کا وقت تھا، پیغمبر علیہ السلام نے صبح کے وقت میں دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں برکت ڈال دے، ہم نے اس برکت کو اپنے سونے میں کر لیا، اور بوجھل قدموں کے ساتھ پھر ظہر پڑھنے آتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافق ہے جب اللہ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کوئی تھکا ہوا شخص ہے۔ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کا ذکر صحیح سے کوئی نہیں کر رہا ہوتا ہے، اور انہی بوجھل قدموں سے واپس جاتا ہے دوبارہ اپنے بستر پر۔ اور موبائل تو آج ہر جیب کے اندر کم از کم ایک موبائل تو ضرور ہے، فیس بک کا نشہ چڑھا ہے، عصر تک تو پرواہ نہیں ہے، کبھی ان مولوی صاحب کو، کبھی اس بےہودہ اینکر کو سنتے سنتے عصر کا وقت، عصر کی نماز بوجھل قدموں کے ساتھ ادا کی، واپس آ کر افطاری کی فکر پڑ گئی ہے۔ فلاں کے پاس گیا تھا، اس کے پاس تو فلاں ڈش تھی، فلاں ریسپی اس نے تیار کی تھی۔ مائیں بہنیں بھی توجہ کریں، آپ کا سارا وقت، سارے کا سارا دن اس سوچ میں رہتا ہے میں نے آج افطاری میں اپنے میاں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کون سی ریسیپی بنانی ہے، کہیں یہ نہ ہو یہ لوگ ناراض ہو جائیں۔ ارے خاتون، کیا تمہارے اوپر قرآن کی تلاوت نہیں تھی؟ کیا یہ ذکر اذکار سارے کام تیرے لیے نہیں تھے؟ تو صرف رہ گئی یہ کھانے پکانے کے لیے، اور یہ بیٹھے وہاں انتظار کے لیے افطاری میں، فلاں چیز نہیں، فلاں نہیں۔ ساس ہے، بہو ہے، سسر ہے، بھائی ہے، خامد ہے، صبح سے شام تک اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی اس نے جان کھائی ہے۔ صبح کے وقت مجھے چائے نہیں دی تھی، وہ پراٹھا نہیں ملا تھا، مجھے لسی نہیں ملی تھی، مجھے تو سارا دن پیاس رہی، یہ رہا وہ رہا۔ کیا یہ شکوے شکایتیں کے لیے دن تھا؟ صبح سحری کے نخرے الگ ہیں اور شام کے نخرے الگ ہیں، اور اس کے بعد تراویح کا وقت آتا ہے، یہ کون سا فرض ہے جی؟ یہ تراویح کون سی فرض ہے؟ اور اگر کبھی دل کر پڑا 2 رکعتیں پڑھ کے بھاگ گئے، چلے گئے، شیطان دل میں بات ڈالتا ہے کوئی بات نہیں، گھر میں نماز پڑھنے کا زیادہ اجر ملتا ہے، گھر میں جا کے پڑھ لیں گے، اور گھر میں جا کر وہ نماز نصیب نہ ہوئی، نہ مسجد میں تراویح پڑھ سکا، نہ گھر میں چند سجدے کر سکا، اور اس طرح یہ سارا معمول رمضان کا چل رہا ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں رمضان تو بڑے آگے، تبدیلی نہیں آئی۔ یہ کیسے آئے گی؟ آپ نے رمضان کو اپنے دل و دماغ میں صحیح سے جگہ دی نہیں، یہ رمضان آپ کو کیسے جگہ دے سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے تو جنت کے پھاٹک کھول دیے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ انسان کو خواہشیں دلانے والا، امنگیں دلانے والا، آرزوئیں دلانے والا، اللہ کے دربار سے دور کرنے والا جو شیطان تھا، اللہ نے تو اس کو بھی جکڑ دیا ہے۔ حضرت انسان اب تو خود بڑا شیطان بنا بیٹھا ہے۔ اس شیطنت کو اپنے دل سے بھگائیے۔ یاد رکھیے گا، اصلاح کے لیے ضروری ہے
ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے رویے کو بدلے. یہ رمضان رویوں کو بدلنے کا مہینہ ہے. اپنے اپنے رویوں کو، کرتوتوں کو میں بھی بدلوں، آپ بھی بدلیں. صبح سے شام تک کھانا پینا حلال ہے، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا. روزے کی حالت میں کوئی کھا نہیں سکتا. لیکن جو کام ابدی طور پر حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، فحش کلامی کرنا یا سننا حرام ہے، تہمتیں لگانا حرام ہے، سود خوری حرام ہے، غیبت حرام ہے، ایک مسلمان کا مال ناحق کھانا حرام ہے، کسی مسلمان کی عزت کو تار کرنا حرام ہے، کسی کی بے عزتی کر دینا ناجائز ہے. ان ساری چیزوں کو رمضان میں بھی میں اور آپ اپنے سینے سے کیسے لگائے بیٹھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا صبح سے شام تک بھوکا رہنا اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. جب آپ نے جھوٹ نہیں چھوڑا، سود خوری نہیں چھوڑی، ڈنڈی ماری نہیں چھوڑی، اپنے بھائی کا قتل نہیں چھوڑا، اپنے بھائی کی چغلی غیبت نہیں چھوڑی، پڑوسی کا احترام نہیں کیا، ماں باپ کی فرما برداری نہیں کی، ان کے ساتھ احسان نہیں کیا، اولاد پر شفقت نہیں کی، بہن بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کیے، کیا کیا آپ نے؟ کیا کیا آپ نے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیا اللہ کے رزق میں کوئی کمی ہو گئی تھی کہ اللہ نے کہا تھا صبح سے شام تک بھوکے رہو؟ یہ روزہ ہمیں سبق سکھاتا ہے. آپ انجیل آج بھی بائبل اٹھا کر پکڑ لیں، دیکھیں اس میں پہلی اقوام میں بھی یہ باتیں لکھی ہیں کہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے، اللہ سے ڈر ہے، اللہ کا خوف دل میں بٹھانا ہے. صبح سے شام تک بھوکا رہنا یہ اصل مقصد نہیں ہے. یہ تورات میں بھی لکھا ہے، انجیل میں بھی اور قرآن پاک میں بھی اس بات کی وضاحت موجود ہے. لیکن پھر بھی ہم اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ یاد رکھیے، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیے، اپنا اخلاق درست کیجئے. یہ اصلاح کا جو چارٹر ہے، جو فہرست ہے، اس میں سر فہرست اس کو رکھیے. آپ کا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے. بات بات پر غصہ آ جانا، چھوٹی چھوٹی بات پر گالم گلوچ پر اتر آنا مومن کی شان نہیں ہے. رمضان سے پہلے بھی آپ کی یہ حالت تھی، آج بھی یہ حالت ہے. کیا فائدہ رمضان کا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بعثت لأتمم صالح الاخلاق، میں لوگوں کے اخلاق اچھے بنانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اگر میرا اخلاق اچھا نہیں، بات کرنے کا ڈھنگ اچھا نہیں، تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو مقاصد ہیں وہ مقاصد میرے ہاں تو پورے نہیں ہو سکے. اپنے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کریں. آپ اگر باپ ہیں، بحیثیت باپ اپنی ذمہ داری ادا کریں. آپ حکمران ہیں، بحیثیت حکمران رعایا کے آپ کے اوپر کیا حقوق ہیں ان کا پاس لحاظ کریں. آپ جس منصب پر بیٹھے ہیں، آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس کو ادا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحتوں کے متعلق اللہ کے ہاں جواب دہ ہے. عورت بھی اپنے خاوند کے گھر میں رہتے ہوئے اللہ کے ہاں جواب دہ ہے. اس نے خاوند کی کیا اطاعت کی، کیا اس نے شکر گزاری کی، اس کی اولاد کی کیا تربیت کی، اس کے گھر کی چادر اور چار دیواری کی کیا حفاظت کی. اس خاتون سے بھی اللہ نے پوچھنا ہے. ہر شخص اپنے اپنی ذمہ داری پر غور کرے. میں کس ذمہ داری کے منصب پر فائز ہوں، اس ذمہ داری کا وہ احساس کرے. اور اسی طرح اپنے اعمال میں احتساب پیدا کیجئے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ اور رمضان کا قیام ایمان کی حالت میں
اور احتساب کے ساتھ اس نے کام کیا، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو بخشے گا۔ اس احتساب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے اجر مانگنے کی نیت، یا اللہ یہ جو میں نیکی کر رہا ہوں تجھ سے اجر چاہیے، یہ میں غریب کو 10 روپے دے رہا ہوں، یا اللہ مجھے اس کا شکریہ نہیں چاہیے، اس سے جزاک اللہ خیرہ نہیں چاہیے، مجھے تجھ سے اجر چاہیے، یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جنت کی طمع کر کے نیکیاں نہیں کرنی چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ جنت کی طمع، لالچ اور حرص اپنے اندر پیدا کرے اور جہنم سے دور بھاگنے کی بھی اپنے اندر چیز پیدا کرے، اللہ کا خوف پیدا کر کے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اظہار کرے، یا اللہ فلاں کام میں نے کیا، مجھے تجھ سے اجر چاہیے۔ اللہ سے اجر مانگ کے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں کتاب الایمان میں بڑے سلیقے کے ساتھ احادیث بیان کی، اور ایک حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی انہوں نے ثابت کی، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان نے کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے باپ بنایا ہے، خامند بنایا ہے، اپنے گھر والوں کو کپڑا پہنانا، ان کو کھانا کھلانا آپ پر لازم ہے، آپ یہ کام کرتے ہیں، کوئی اجر نہیں، کوئی اجر نہیں، لیکن جب اپنے دل میں آپ نیت کر لیتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس پر مجھے اجر عطا کر، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نوالا بھی آپ اگر اپنی بیوی کو کھلاتے ہیں اللہ رب العزت کے ہاں یہ بھی اجر بن جاتا ہے۔ اس لیے چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے سے پہلے اپنے دل میں اس بات کا اظہار اللہ کے ساتھ کرے، یا اللہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں مجھے تجھ سے اجر چاہیے۔ جب اللہ سے اجر کا یہ بندے کا معاملہ ہو جائے گا، پھر لوگوں کے شکریہ سے کہ میں لوگوں کو دیتا ہوں، لوگ میری رسپیکٹ کریں، مجھے جزاک اللہ کہیں، اس کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ آپ حیران ہوں گے، علماء نے لکھا آپ جب کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ دے کر مت کہا کریں کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے کون سا اس پہ کوئی احسان کی ہے؟ یہ تو زکوٰۃ آپ پہ فرض تھی نکالنا، آپ پر فرض تھا، آپ نے وہ فرض ادا کر دیا، اسے دعا کی درخواست کا آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یا تو آپ اس پر کوئی احسان کریں اور پھر کہیں کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو۔ اس لیے ہر کام کریں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، اللہ سے کہیں یا اللہ اس کا اجر مجھے تجھ سے چاہیے، اور پھر یقین جانیے گا بڑا سرور اور بڑا مزہ انشاءاللہ آپ حاصل کریں گے، اور ہماری بخشش کے لیے پھر 20 رمضان نہیں، انشاءاللہ یہ ایک رمضان ہی اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ خیر و برکتوں والا ہمارے لیے رمضان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے صحیح معنوں میں ہم اپنی اصلاح کریں، اور اس رمضان سے جس طرح فائدہ اٹھانے کا حق ہے ہم وہ فائدہ حاصل کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ رمضان میں جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، آج کے خطبہ جمعہ کی آخری بات یہ ہے ان نیکیوں کے اندر دوام اور ہمیشگی پیدا کر لیں۔ رمضان میں ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق صرف رمضان میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ سارا سال رہنا چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر رمضان میں آپ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رمضان کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ہر ماہ اسلامی مہینہ 13، 14، 15 تاریخ جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے، اس کا روزہ رکھیں، مسنون ہے۔ سوموار جمعرات کا روزہ رکھیں، اس کی اپنے آپ کو عادت ڈالیں۔ اسی طرح رمضان میں آپ قیام کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، یہ تراویح سارا سال جاری رہتی ہے۔ اسی طرح اگر صدقہ خیرات آپ رمضان میں کثرت سے کر رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی صدقہ خیرات والا اجر
اور عمل اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ رمضان میں آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں، تلاوت کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ نہیں بلکہ سارے سال کے ساتھ ہے۔ گویا جو نیکیاں رمضان میں کر رہے ہیں، کوشش کر کے ان نیکیوں پر اپنے آپ کو جاری رکھیں، ان پر دوام اور ہمیشگی پیدا کریں، تاکہ اس رمضان سے صحیح طور پر ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، جو کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور فرما دے، ہمیں اپنا حقیقی معنوں میں صحیح بندہ بنا لے، اور اس رمضان سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہم میں جو مسلمان بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرما، جن کی جھولیاں خالی ہیں یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کی جیبیں بھر دے، ان کی جھولیاں بھی بھر دے۔ بے اولادوں کو یا اللہ نیک صالح اولاد نصیب فرما دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، نیک صالح بنا دے، ان کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ ہمارے مسلمان بہن بھائی غزہ اور فلسطین میں بے گھر ہیں، حتیٰ کہ ان کے پاس تو رمضان گزارنے کے لیے صحیح سے مساجد بھی نہیں ہیں، یا اللہ ان کے حال پر بھی خاص فضل فرما، ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، اور سوئی ہوئی امت مسلمہ کو یا اللہ بیدار کر دے، اور دوبارہ سے وہ جہاد کا مارکہ سجا دے جس کے ساتھ یہ سارے کے سارے کفر اور باطل یہ مٹ جائے، اور یا اللہ تیرا کلمہ تیری بات بلند ہو جائے۔ ہمیں توفیق عطا فرما، ہم اسلام پر زندہ رہیں اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جامع مسجد توحید منامہ میں 24 مارچ بروز اتوار افطاری کے وقت مناظر اسلام مولانا عتیق الرحمن علوی صاحب حفظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں، درس قرآن کے لیے احباب وہاں شرکت کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔